اس گئے گزرے دور کے اندر جہاں لوگوں کو اپنی والدین کی نماز جنازہ تک پڑھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، بعض ایسے تربیت یافتہ حفاظ کرام، علماء کرام یا دین سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں، جو سراخانان مصطفیٰ ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے صحیح طریقے سے اِصال ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر ہماری برادری کے اندر ہمارے برادری کے بہت اہم ستون پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب بخاری کا انتقال ہوا۔ ان کے ایک بیٹے ہیں جو میرے دوست بھی ہیں، سید ساجد علی بخاری ان کا نام ہے، اور بڑے اچھے سراخان مصطفیٰ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک تاریخ رقم کر، عموماً ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو جنازے کو عورتوں کے درمیان رکھا جاتا ہے، لیکن ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے غسل دینے کے بعد اپنے جتنے بھی ان کے ناتخوان دوست تھے، جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی قرہ حضرات تھے، ان سب کو انہوں نے بلایا۔ میت کو چارپائی کے اوپر رکھا گیا تھا اور سب علماء ان کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے، سب بیٹھ کے، جن میں خود بھی شامل تھا، اور وہاں پر اپنے والدین کے اِصال ثواب کے لیے سب سے بڑا تحفہ دیتے ہوئے وہاں پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ اور میں وہاں پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آج ان کے والد کو اپنے اس بیٹے پر کتنا ناز ہو رہا ہوگا، جو بیٹا دنیا میں بھی ان کا سہارا بنا اور اب قبر اور آخرت کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے ان کا سہارا بن گیا، اور کتنا خوبصورت تحفہ انہوں نے ان کو دیا۔ اور حضور نے فرمایا سب سے بڑا تحفہ مرنے والے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب اس کی اولاد اس کے لیے اِصال ثواب کرے۔ اپنے اعزاء اقربا بیٹھ کر جب اِصال ثواب کرتے ہیں تو وہ مرنے والے کے لیے سب سے حسین ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے، والدین اگر اولاد کو دین سکھا دیں، دین پر چلنا سکھا دیں، نماز پڑھنا سکھا دیں، تو یہی والدین کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں ان قبرستان والوں کا حال تو دریافت کروں کہ ان کا حال کیا ہے۔ تو بذریعہ کشف انہوں نے حال دیکھا قبرستان والوں کا، تو کیا دیکھا کہ سارے قبرستان والے بڑے خوش و خرم ہیں، بڑے خوبصورت انہوں نے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور ہر قبرستان والے فرد کے ہاتھ کے اندر ایک نورانی تھال ہے جس کے اندر مکھن کی طرح ایک نورانی غذا ہے جس سے سب مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس پھٹا پرانا ہے، ہاتھ کے اندر نہ وہ کھانا ہے، نہ وہ نورانی غذا ہے، نہ وہ تھال ہے، وہ رو رہا ہے۔ تو آپ اس کے قریب گئے تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ان کا اتنا اچھا حال کیسے ہے اور تیرا اتنا برا حال کیسے ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ یہ جو لوگ خوش ہیں، جن کو تم اچھے لباس کے اندر دیکھ رہے ہو، جن کو نورانی غذا کھاتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کر کے آئے ہیں، ان کے بچے نمازی اور متقی ہیں، اور روزانہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہوئے جب ان کے بچے نماز میں رب اجعلنی پڑھتے ہیں اور ربنا اغفر لی ولوالدی کے ذریعے سے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ان کے والدین کو قبر کے اندر اچھا لباس اور اچھا کھانا بھی عطا کرتا ہے۔ کہا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے اپنے بچوں کو دین کا رستہ نہیں سکھایا، مسجد کا رستہ نہیں سکھایا، علماء کی محبت نہیں سکھائی، میرے بچے بے نمازی ہیں، ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو میرے لیے کوئی تحفہ نہیں آتا، اس لیے میرا یہ حال ہے۔ تو ان بزرگوں نے کشف کے عالم میں ہی ان سے ان کے گھر کا پتہ دریافت کیا، اور پھر ان کے گھر میں گئے اور جا کر بچوں کو ان کے والد کے حوالے سے حال سے آگاہ کیا، اور جب انہوں نے نصیحت کی تو بچوں نے توبہ کی اور نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ پھر چند دنوں کے بعد جب اس قبرستان کے قریب سے گزرے تو پھر بذریعہ کشف آپ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں سارے قبرستان والے عمدہ لباس کے اندر نورانی غذا سے مستفید ہو رہے ہیں، وہاں ان بچوں کا بوڑھا باپ وہ بھی اسی غذا سے مستفید ہو رہا ہے۔